اس وقت عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ بات سیاسی پارٹیوں کی بجائے طاقت والے شخص اور اسٹیبلشمنٹ جو ہوگی، اور بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے بات کرنے کو تیار نہیں. وہ محمود اچکزئی والی بات چلی، پھر واپس ہوئی کہ وہ جائیں گے یا آئیں گے. پارٹی میں انتشار ہے، ایسا کوئی شخص ہے نہیں. میرے خیال میں کوئی 2-3 افراد کی کمیٹی بن جائے جو سیاستدانوں سے بات کر سکے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکے. کیا پھر فائنل میں آپ کوئی ایسی تصویر دیکھ رہے ہیں کہ فرد واحد عمران خان خود بات کرے گا اسٹیبلشمنٹ سے، یا کوئی اور حال بھی نظر آ رہا ہے؟ کوئی اندر کی خبر ہمیں بھی عنایت کرے. سر جی، میں سب سے پہلے دیکھیں جی، یہ امن شیخ صاحبہ بہت اچھی لائر ہے اینڈ آئی نو دیٹ شی ون لاٹ آف کیسز. لیکن یہ بعض دفعہ یہ یاد رکھیں، بعض دفعہ میرے جیسے لوگ جو کہ غلط کام کرتے ہیں اور ان کو اپنا لائر بنا دیتے ہیں، تو بائی جسٹ بیکاز شی از مائی لائر شی ہیز ٹو ڈیفینڈ می اور شی ہیز ٹو فائنڈ تھنگس. اب انہوں نے آرٹیکل 51 کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے بڑا صحیح بتایا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ الیکشن کے بعد، جب الیکشن ہو جائے اس کے بعد جو بھی انڈیپینڈنٹ بندے ہیں جو ریٹرن ہوتے انڈیپینڈنٹ، وہ 3 دن میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو کریں گے. اچھا، اب ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے یہ بہت ساری کیسز جیتی ہیں، تو جب ایک ڈیسیژن سیٹ اسائڈ ہو جائے تو آپ اس ڈیسیژن کے بعد کا ٹائم نہیں دیکھتے. مطلب میں نے اپنے بھائی کی جائیداد ہتھیا لی ہے اور کورٹ نے وہ جو میں نے ہتھیائی تھی اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے، تو اب آگے جو میں نے اس کو فردر کسی کو دے رہا ہوں تو کورٹ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے بیٹے کو دیا، بیٹا آگے واپس کیا کرے گا. وہ میرے ڈیسیژن سے پہلے کے جو حالات تھے وہ اس میں چلا جائے گا ڈیسیژن. اس کا مطلب ہے میرے سے پہلے وہ جس کی پراپرٹی تھی اس کو مل جائے گی. تو لیٹ می آئی ایم ناٹ اے لائر بٹ لیٹ می آرگیو مائی کیس کہ میں آرٹیکل 51 سے 100% ایگری کرتا ہوں. وہ صرف 2 چیزیں بتاتا ہے، ریزرو سیٹس 3 دن. اب جو سیٹ اسائڈ ہوا ہے وہ اس سے پہلے کا ڈیسیژن ہے، اس ڈیسیژن سے پہلے کا ٹائم کیا ہے؟ وہ آپ آرٹیکل 57(2) پہ چلے جائے اور یہ ہے الیکشن نیٹ 2017. اس میں وہ کہتا ہے کہ جو یہ وہ ٹائم آ جاتا ہے جس میں ایک جو پولیٹیکل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کو اپلیکیشن دیتا ہے، پارٹی اس کو آرٹیکل 66 آف الیکشن ایکٹ کے تحت سے اپنے سرٹیفکیٹ دیتی ہے، وہ جمع کراتا ہے، وہ چیز کے اوپر ریویو ہوتا ہے. یہ سارا پروسیس اگر آپ جائیں اس میں اس کا سب کلاس H ہے جس میں کہتا ہے دا ڈیٹ آف ایلوکیشن آف سمبل. اب یہ سمبل ہمیں بلہ نہیں ملے گا، کچھ بھی مل جائے بلہ نہیں ملے گا، تو وہ سمبل سے پہلے والے جی تک یہ تقریباً 15-16 دن بنتے ہیں. تو میری انٹرپریٹیشن اس ججمنٹ کی یہ تھی کہ جب وہ سیٹ اسائڈ ہو گیا تو آپ اس سے پہلے کے ٹائم پہ چلے جائیں. پہلے کا ٹائم الیکشن کے بعد کا ٹائم نہیں ہے، پہلے کا ٹائم الیکشن سے اس ڈیسیژن سے پہلے کا ٹائم ہے. وہ بیسیکلی ان لوگوں کو جو کہ انڈیپینڈنٹ جن کو قرار دے دیا گیا تھا، غلط قرار دیا تھا، یہ تو ان کو ہم نے دیکھا نا، یہ تو لائیو جو ہیئرنگز چلتی رہی اس کے اندر یہی سب اس پہ کلیئرٹی. میرا خیال ہے ریسپونڈ کرنا چاہیے. آمنہ تو آپ کر رہے ہیں، آپ پلیز کریں. میں وہی بتا رہی ہوں کہ جو بلے والی ججمنٹ ہے اس کے بارے میں اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جی میری ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا گیا، بٹ وہ ججمنٹ ابھی تک اٹ اسٹل ہولڈز اٹس گراؤنڈ، تو اس لیے اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا گیا. اس لیے یہ ٹائم گوئنگ بیک ان ٹائم جو قاسم سعودی صاحب کے ڈیسیژن کے ٹائم پہ بھی ہوا تھا وہ نہیں ہو سکتا. دیر از نو پوائنٹ آف گوئنگ بیک ان ٹائم ہیئر. یہ ججمنٹ صرف ریزرو سیٹس کی حد تک دی گئی ہے. بلے والی ججمنٹ holds its ground, it has not been set aside, so we cannot go back in time. ڈیٹیل ڈیسیژن میں کیا پتا ہے آمنہ صاحبہ؟ نہیں ابھی ڈیٹیل ڈیسیژن آ جائے تو اس میں کچھ زیادہ کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے، اس کا ویٹ کر لینا چاہیے. بلے کا نشان ہمیں نہیں ملا. ہمارے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ قرار دینے کا جو ججمنٹ ہے وہ غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، ان کو وہ اپورچونٹی واپس دی گئی ہے کہ آپ بتاؤ آپ کس پارٹی سے ہو. نشان نہیں ہوتا وہ انڈیپینڈنٹ ہی ہوتے ہیں. جن کے پاس نہیں وہ بیان حلفی سے ہے، جب بیلٹ پیپر کے اوپر ان کا نشان یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. تو بیان حلفی سے ہے نا، جن 39 نے بیان حلفی دیا ان کو کنسیڈر کیا الیکشن کمیشن نے بھی تحریک انصاف کا. آج بھی جو جج صاحبان نے لکھا اس میں انہوں نے غلطی سے 80 کے 80 لکھ دیا، لیکن مسئلہ اس کے اندر جو آ رہا ہے وہ ان 41 لوگوں کا ہے جنہوں نے بیان حلفی پی ٹی آئی کا نہیں جمع کروایا. آمنہ صاحبہ تو میں آپ سے یہی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے جب نہیں جمع کرایا، ساتھ انہوں نے 3 دن کے بعد سنی اتحاد کاؤنسل جوائن کر لی آفیشلی، تو آپ کیسے ان کو واپس، ہاؤ کین یو، کوئی ٹائم مشین تھوڑی ہے کہ آپ یو گو بیک ان ٹائم. اس طرح تو پھر کبھی بھی سرٹنٹی پارلیمنٹ کے اندر نہیں آئے گی، کیونکہ ہر دفعہ ہم
کوئی کہے کہ جی میرا موڈ چینج ہو گیا، اب میں نے پہلے PPP جوائن کی تھی، اب میں PTI جوائن کرنا چاہتا ہوں، اس طرح تو ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا. ہر روز ایک پٹیشن دے دیں، ہر روز ہر بندہ اپنی پارٹی چینج کرتا رہے. Where will we get the certainty in the parliament's form? This is what I'm saying. میں وہ تو الیکشن کمیشن کبھی بھی الیکشن کمیشن کسی بھی پارٹی کا کچھ نہیں کیا، انٹرنل الیکشن اٹھائے اور اس کے بعد کہہ دے کہ جناب آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کروایا. الحمدللہ آپ کی پارٹی کا الیکشن بھی تقریباً ویسے ہی ہوتا ہے جیسے پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے، جیسے باقی ہر جماعت کا ہوتا ہے. اور یہ الیکشن کمیشن پہ پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کسی کا بھی جب اس کا دل کرے وہ کہے گا یار تم نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا، تمہارا نشان میں نے لے لیا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو شخص ایک دفعہ میں اس وقت بلے والی ججمنٹ پہ جا ہی نہیں رہی، اس کے میرٹس پہ نہیں جا رہی. میں ہی کہہ رہی ہوں کہ جو شخص آفیشلی ایک دفعہ ایک پارٹی جوائن کر چکا ہے، یو کین ناٹ گو بیک ان ٹائم اینڈ گیو ہم این آپشن. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا آگے لے کے چلیں سینیٹر صاحب، مہربانی فرمائیں ذرا تھوڑا سا آگے لے کے چلیں اور یہ بتا دیں جو میں نے آپ سے پوچھا تھا. لا بنا بھی لیں، بنا بھی لیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس پہ اطلاق اس لیے نہیں ہوگا کہ اس ججمنٹ پہ اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یہ ججمنٹ اپنی جگہ سٹینڈ کرتی رہے گی اور وہ چیز صرف یہ ہوگا کہ یہ ججمنٹ آگے ایز اے ریفرنس نہیں ہوگا. لیکن جو چیز بھی ابھی تھوڑا سا سر اب ذرا کچھ سیاسی سوالات کرنے دیجئے. بٹ صاحب آپ سے پوچھ رہے تھے کہ کس سے بات چیت کرنی ہے، نمائندہ مقرر کر کے فوج سے کرنی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے تو انکار کر دیا اور خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. محمود اچکزئی والی بات بھی ساری میں پہلے کر چکا ہوں. اب کیا ہوگا اس پہ کوئی اندر کی خبر دے دیا ہمیں مہربانی. میرا پوائنٹ اب آپ میرا پوائنٹ سمجھ لیں میں کیوں کہہ رہا ہوں. اس طرح ہے کہ اس وقت کی ایک سچویشن ہے، یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے اٹ از ایز گڈ ایز دیٹ بدبودار لاش، اور اس کا وزن اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ہے. ایکچولی اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہ ان کے حق میں بنتا ہے کہ وہ اس لاش کو جلدی ٹھکانے لگائیں اور اس کے بوجھ تلے نہ دبے. کیوں؟ اس بدبو کی وجہ سے ان کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالات آ رہے ہیں. ان کو چاہیے ان سے جان چھڑائیں. سینیٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر سیدھی کسی بھی پارٹی سے بات کرے تو یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب یہی تو اس ملک میں ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود کو سیاسی جماعتوں سے علیحدہ کرنا چاہ رہی ہے، تو پھر کیسے بات کرے گی؟ تو کرے نا، میں تو یہ تو کہہ رہا ہوں کریں. ہم تو یہ دیکھیں، ہم انہیں یہ نہیں کہہ رہے، ہولڈ آن، ہم انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ آئے مل کے حکومت بناتے ہیں. ہم انہیں یہ کہہ رہے کہ اس لاش سے اپنی جان چھڑائیں، اس کے بعد آپ لوگ پولیٹیکلی انوالو نہ ہوں، یا یہ جو ہمارا حق تھا جو یہ لاش لے کر وہ جا رہی ہے وہ چیز ہمیں واپس دے دیں. اگر نہیں ہوتے تو آپ، اور ابھی پیپلز پارٹی والوں نے بھی آج جو بیان دیا ہے وہ نیر بخاری صاحب نے، انہوں نے بھی فارم 47 45 کا کہا. انہوں نے کہا ان کے اگر کوئی چیز خراب ہو رہی ہے یہ نہیں کر سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں وہ کیا کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے فلانا ہے. تو انہوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا وہ ان کی کارکردگی اتنی خراب ہے اس وجہ سے. تو بیسیکلی ختم کریں اسمبلی، دوبارہ الیکشن میں جائیں، دیکھیں کہ کس پارٹی کو اصل جو مسئلہ ہے یہ میرا پاکستان تحریک انصاف کا، پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں ہے. یہ مسئلہ اس عوام کے مینڈیٹ کا ہے. عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا ہے اس عوام کا حق نہیں دیا جا رہا. قابل احترام سینیٹر صاحب جب اسمبلی میں آتے ہیں تب بھی پی ٹی آئی یہی کہتی ہے کہ ہم پارٹی سے اسمبلی سے ڈیزالو کر رہے ہیں، پنجاب اسمبلی توڑ دینی ہے. اب جو اسمبلی آئی ہے آپ اس کو بھی ڈیزالو کرنا چاہیں. وہ اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس بار بار الیکشن کے، از اٹ پاسبل سر مجھے ایک بات بتائیں. کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے، عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا موٹو یہی ہے. عمران خان صاحب ایسی کوئی بات کبھی کسی نے نہیں کی. یہ صرف اور صرف مریم صاحبہ نے کی ہوگی یا میاں نواز شریف صاحب نے کی ہوگی یا کسی پی ایم ایل این والے نے کی ہوگی. عمران خان نے ایسی میں نے کبھی بات اس کی نہیں سنی. ایسی آمنہ صاحبہ کی ہے مریم نواز نے، یہ نواز شریف نے کی ہے یہ بات؟ بتائیں پھر. نہیں جی، نہ تو انہوں نے کبھی ایسی بات کی ہے، نہ ان کی پالیسیز میں کبھی آپ کو ایسا نظر آیا ہوگا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں وزیر اعظم رہوں تو ملک چلے، نہیں تو آگ لگا دو، جلا دو، بل جلا دو، ملک جلا دو. مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ جو آمنہ صاحبہ بات کر رہی ہے اس پہ پی کا لا بھی لگ سکتا ہے کہ یہ کھڑے ہو کے ایک ایسے بندے کے اوپر ایک ایسے الزام لگا رہی ہے جو اس نے نہیں کہا ہوا. وہ تو شی از ریڈنگ انٹو اٹ. وہ اصل میں اس کی میرا خیال ہے وہ اپنی جو انٹرپریٹیشن ہے کہ عمران خان صاحب کے ایکٹس کیا ہے ان کے مطابق ان کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، بنیادی طور پہ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں نا، بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہی ہیں. ایک بات یہ بتائیے آمنہ صاحبہ،
وہ بیان آپ کو دے دیں کہ آپ پلے کر لیں تاکہ ہم بھی دیکھ لیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن کیسے ہوتی ہے. عمران خان کے میں نے جو بیان سنا ہے, جو میں نے سنا ہے, سیاسی سٹیٹمنٹ. اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آمنہ صاحبہ. آج عمران خان صاحب نے کہا کہ اصل یو ٹرن تو وہ ہوتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا آپ نے کہا, اور پھر اس کے بعد آپ کو عزت دینے بیٹھ گئے. یہ انہوں نے جیل میں یہ بات کی, لیکن یہ صرف انہوں نے نہیں کی, یہ بہت ساری دنیا ویسے بھی کرتی ہے. آپ اختلاف کرتی ہیں اس چیز سے؟ ووٹ کو عزت دے رہی ہے آج کل پی ایم ایل این؟ میں بالکل اختلاف کرتی ہوں جی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تو کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ قابل غور یا قابل, اچھا چھوڑیں عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بات نہیں کرتے, ویسے پوچھ لیتے ہیں ووٹ کو عزت دے رہی ہے پی ایم ایل این کا ریفرنس دیا ہے؟ بالکل دے رہے ہیں, کیوں نہیں دے رہے. آپ کے سامنے پی ایم ایل این نے شروع میں ایون اس حد تک آفر کی کہ اگر یہ لوگ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, ان کے نمبرز پورے کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. if they could not get the numbers تو یہ پی ایم ایل این کا قصور تو نہیں ہے. not only that, جس وقت گورنمنٹس بن گئی, شہباز شریف صاحب نے بھی اور مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنے اپنے اپوزیشن لیڈرز کو بلا کے, اور پرائم منسٹر نے تو ایون جو کے پی کے ہیں چیف منسٹر, ان کو بھی بلا کے ہمیشہ یہ کہا کہ جی آئیں مل کے گورنمنٹ کے, مل کے پاکستانیوں کے لیے کام کرتے ہیں. ایک پارٹی کا ووٹر ہے, وہ پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, یہ ووٹ کو عزت دینا ہی نا, آپ اس کو اجازت نہیں دیتے. میری بات دوسری طرف فارم 45 مانگے جاتے ہیں, وہ نہیں جمع کرائے جاتے, جج اس پہ اعتراض ہو جاتے ہیں, یہ ووٹ کو عزت تو نہیں ہے. ہر دفعہ انہوں نے جیسے, نہیں میری بات پلیز کمپلیٹ ہونے دیں. جس طرح سے انہوں نے ہر دفعہ اپنے پیسفل پروٹیسٹ میں, ایون میں 9 مئی کی بات نہ بھی کروں, لاسٹ ٹائم جب یہ لوگ اسلام آباد آئے تھے, پورے بلو ایریا کے انہوں نے درخت چلائے, وہاں پہ لگے تمام بورڈز اور بینرز جلائے. یہ لوگ پیسفل پروٹیسٹ کرنا ان کو آتا ہوتا تو پاکستان آج اس نہج پہ کھڑا ہوتا. آمنہ صاحبہ کیا اس وقت آپ درست فرما رہی ہیں, چونکہ آخری 3 منٹ رہ گئے ہیں, تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گا. مخصوص خواتین کی نشستیں کا معاملہ بغیر کچھ جلائے گرائے, جیسے آپ فرما رہی ہیں سڑکوں پر آئے بغیر, یہ کیا سموتھ ہو جائے گا کام؟ نہیں تو سڑکوں پہ آ کے کیسے ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں, سڑکوں پہ آنا تو حل نہیں ہے نا. عمران خان صاحب کی پارٹی کا المیہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ سائفر لہراتے ہیں, سٹیج پہ کھڑے ہو کے 35 پنکچروں کی بات کرتے ہیں, سٹیج پہ کھڑے ہو کے جلاؤ گراؤ کی بات کرتے ہیں, سٹیج پہ کھڑے ہو کے. آج تک کوئی لیگل ریکورس انہوں نے لیا؟ اگر کوئی ان کا ایشو ہے, یہ کورٹ میں جائیں, ضرور جائیں, کورٹ میں چیزوں کو ایڈریس کریں. سڑکوں پہ مسئلے حل نہیں ہوتے. ان کے اپوزیشن لیڈرز کو ہماری دونوں صوبے کی بھی اور فیڈرل لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے کہ آئیں مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں, پر ان کا ایجنڈا کچھ اور ہی لگ رہا ہے.